أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام و تعظیم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، قرائے اعظام، معزز و محترم برادران اسلام، احباب محبت اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الوللہ والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یادگار اس جامعہ قمر العلوم کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور تقسیم اسناد میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں برادر محترم استاد العلماء حضرت علامہ مفتی صداقت علی اعوان صاحب اور القمر ویلفیئر سوسائٹی کے جملہ علماء اور احباب کا کہ انہوں نے بندہ ناچیز کو بھی اس پروگرام میں نہ صرف شرکت کی دعوت دی بلکہ آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے بھی حکم فرمایا. تعمیل حکم کرتے ہوئے میں حاضر خدمت ہوں. کلام الہی سے میں نے جس آیت طیبہ کے مبارک کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ما کان المؤمنون لینفروا کافہ. سب ایمان والوں کے لیے نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے نکل پڑیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. پس ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ پلٹ کر اپنی قوم اور اپنے قبیلے کی طرف آئیں تو انہیں ڈرائیں. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ جائیں.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، علماء تو جانتے ہیں انہیں تو سبق سنانا مقصود ہے، اور کچھ طلباء کے لیے اور جو عامۃ الناس کے افراد موجود ہیں انہیں کچھ سمجھانا اور آگاہ کرنا مقصود ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مدارس دینیہ کا نظام ہے، بنیادی طور پر یہ مدارس کا قیام پوری امت مسلمہ کی ایک نئی کئی اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے رجال کار اور افراد کی تیاری کا نظام ہے۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم جب بھی کسی مسئلہ میں رہنمائی چاہیں گے تو کس کی طرف رجوع ہوگا؟ کتاب اللہ کی طرف اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب یہ ہدایت کے دو اولین سرچشمے ہیں، رہنمائی اور ہدایت کے بنیادی دو ذرائع ہیں، اور انہی کو اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ قرار دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور سنت نبوی علی صاحبہا الصلاۃ و تسلیم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے لن تدلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھٹکو گے نہیں۔ تو اب چونکہ کتاب اللہ اور سنت نبوی یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں، رہنمائی کا سورس ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی، فلاح، عزت، سکون، برکت، ہر چیز کی یہ ضمانت ہے، اور الحمدللہ جس ادارے میں آپ تشریف فرما ہیں اس جیسے ہمارے ملک پاکستان میں لاکھوں ادارے، اور اسی طریقے سے پوری دنیا میں لاکھوں سے بھی زیادہ یہ مدارس دینیہ، یہ تعلیم و تعلم کے مرکز امت مسلمہ کے لیے نہ صرف ان دونوں ذرائع کی حفاظت کے لیے بلکہ ان کی تفہیم کے لیے، ان کی تشریح کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھانے کے لیے افراد کو تیار کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید برہان رشید کی بات کریں تو یہ اللہ کی کتاب جس میں مدارس کی تعلیم کا جو سب سے پہلا پورشن ہوتا ہے وہ حفظ قرآن کی صورت میں ہوتا ہے۔ بچوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو حفظ کی صورت میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پہ تجوید و قرات ہوتی ہے۔ پھر آگے چل کر یہ طلباء درس نظامی میں داخل ہو کر 8-9 سال کا جو درس نظامی کا کورس ہے اس کی تکمیل کر کے اپنے آپ کو اہل بناتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کو بھی سمجھیں اور صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سمجھیں، اور کتاب اللہ کی وہ تعبیر و تشریح جو اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام نے امت کے لیے کی اسے نہ صرف سمجھیں بلکہ آگے امت تک اس کو بھی جو ہے پہنچائیں بھی۔ تو یہ سارے کا سارا کام کہاں سے اس کے لیے افراد تیار ہوتے ہیں؟ وہ مدارس دینیہ سے تیار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے علماء نے لکھا کہ ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور جو کلمہ گو مسلمان ہے، بعض علماء نے لکھا کہ اس پر قرآن مجید برہان رشید کے 6 حقوق لازم ہیں، اور بعد نے لکھا کہ اس پر قرآن مجید برہان رشید کے 5 حقوق لازم ہیں۔ اب ہر جو کلمہ گو مسلمان ہے اس کے ذمہ لازم کیا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید کے حقوق کے حوالے سے نمبر 1 وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، قرآن مجید برہان رشید پر اس کا بلیو ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اب قرآن کیا ہے اور قرآن پر ایمان کیا ہونا چاہیے؟
اور قرآن مجید برہان رشید کے ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ پوری دنیا میں چلے جائیے، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ آپ کو علماء نے بتایا ہے۔ یہ امت کے سامنے کس نے رکھا ہے؟ یہ ان مدارس میں پڑھنے والے، یہاں پڑھانے والے، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے فضلاء، وہ جو صفہ کی خیرات چلی تھی اور آج جامعہ قمر العلوم میں موجود ہے اور بانٹی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ بڑھتی چلی جائے گی، ان افراد نے امت کو بتایا کہ قرآن کیا ہے۔ اب جن ساتھیوں نے درس نظامی پڑھ رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ اصول فقہ کی کتابیں پڑھیں، جہاں اصول فقہ کی تقسیم کرتے ہوئے پہلی اصل کتاب اللہ کو قرار دیا گیا ہے، تو وہاں علماء نے سب سے پہلے کیا کیا؟ کتاب اللہ کا لغوی معنی بیان کیا قرآن کا، اور پھر قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف کی کہ قرآن کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ تعالی، قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، المنزل علی الرسول، جو اللہ کے خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور المکتوب فی المصاحف، جسے صحف میں اور صحیفوں میں لکھا گیا ہے، المنقول الینا بتواتر بلا شبہۃ، اور جو تواتر کے ساتھ ہماری طرف منقول ہوا ہے، اور ایسے تواتر کے ساتھ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی تعریف کی گئی کس لیے؟ کہ ہم جب قرآن پر ایمان لائیں گے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید برہان رشید کیا ہے اور کتاب اللہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا دوسرا حق کیا ہے؟ کتاب اللہ کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کی جائے۔ اب یہ ناظرہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، یا تجوید و قرات کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہو، یا حفظ کی صورت میں اس کو یاد کرنے کے بعد پھر اس کو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو پڑھا جانا ہو، تو اس کے لیے افراد کہاں تیار ہوتے ہیں؟ الحمدللہ وہ ان مدارس دینیہ سے تیار ہوتے ہیں۔ یہاں حفاظ کی صورت میں، قراء کی صورت میں امت کو وہ افراد دیے جاتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ کتاب اللہ کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، جو پہلے خود قرآن کو سیکھتے ہیں پھر اپنی پوری زندگی قرآن مجید برہان رشید کو سکھانے میں گزار دیتے ہیں۔ پھر قرآن مجید برہان رشید کا تیسرا حق امت پر کیا ہے؟ تیسرا حق قرآن مجید برہان رشید کا ہے کہ کتاب اللہ پر ایمان کے ساتھ، کتاب اللہ کی تلاوت کے ساتھ اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھا بھی جائے، اور قرآن مجید برہان رشید کی تفہیم بھی ہو، جس کے لیے خالق ارض و سماوات نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر منصب نبوت کی یہ ذمہ داری لگائی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم آیاتہ کے بعد دوسری جو بڑی ذمہ داری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی گئی وہ کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، اور وہ قرآن مجید برہان رشید کے مفاہیم اور معنی کو بیان کرنا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف کتاب اللہ کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے، اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان سے تقاضا کیا ہے، اور مراد کلام الہی کی مراد کیا ہے۔ یہ کس نے سمجھایا؟ یہ رسول کریم علیہ السلام نے سمجھایا، اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، اور آگے پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر اس سے آگے یہ سلسلہ چلتا جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اب یہ کتاب اللہ کو سمجھنا یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے۔ اس کے لیے بھی افراد کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ وہ ان مدارس دینیہ سے تیار ہوتے ہیں، وہ ان جنت کے باغوں سے تیار ہوتے ہیں، اور وہ ان علم کے مراکز سے تیار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کا امت پر چوتھا حق ہے کہ جب کتاب اللہ پر ایمان بھی ہو اور کتاب لا ریب کی تلاوت بھی کی جائے اور اس اللہ کی کتاب کو سمجھا بھی جائے، تو اس کے بعد پھر اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اب یہ قرآن پہ عمل کی یاد دہانی، آپ مجھے بتائیے درس قرآن کی صورت میں صبح صبح، شام کے وقت اور دن رات کے مختلف اوقات میں، کہیں ہفتہ وار، کہیں مہینہ وار، کہیں یومیہ، کہیں کسی اعتبار سے، کہیں کسی اعتبار سے، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی مساجد میں ہو رہا ہے، یہ آپ کے مدارس میں ہو رہا ہے، اور مسجدوں کو رسول کریم علیہ السلام کے منبر کو آباد کرنے والے، میرے نبی علیہ السلام کے مصلی کی زینت بننے والے اور ان کو آباد کرنے والے افراد وہ کہاں سے تیار ہوئے؟ وہ انہی مدارس دینیہ سے تیار ہوئے۔
پھر قرآن مجید برہان رشید کا اگلا حق کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے پیغام کو صرف اپنے تک نہ رکھا جائے بلکہ پیغام پہنچا دیا جائے، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ یہ ابدی قرآن کا آفاقی پیغام پوری دنیا میں اور اقوام عالم میں کس کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے؟ یہ الحمدللہ علماء کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ یہ ان مدارس دینیہ کے فارغ التحصیل اور یہاں سے فیض یافتہ تیار کیے گئے افراد کے ذریعے سے جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کا جو چھٹا حق ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا چھٹا حق یہ ہے کہ جتنے لوگ قرآن مجید برہان رشید کی کسی نہ اعتبار سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے پڑھانے کی خدمت میں، اس کی قرات کی خدمت میں، اس کی تفہیم کی خدمت میں، اس کی تبلیغ کی خدمت میں، باقی ساری امت مل کر ان کا دست و بازو بنے، ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں بطریقہ آسن باقی فکروں سے بے نیاز ہو کر اس بڑے اور عام فریضے کو سر انجام دیتے رہیں۔ یہ علماء نے لکھا کہ قرآن مجید کے 6 بنیادی حقوق ہیں جو حضور علیہ السلام کی امت پر لازم ہیں۔ اب دیکھیے ان میں سے اکثر کس سے ادا ہو رہے ہیں؟ وہ مدارس دینیہ سے ادا ہو رہے ہیں۔ اور اب چونکہ قرآن مجید برہان رشید کی تفہیم کا سب سے پہلا سورس خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کی اللہ نے ذمہ داری لگائی کہ آپ نے کتاب اللہ کی تعلیم بھی دینی ہے اور قرآن مجید برہان رشید کے معانی کو اور مفاہیم کو امت کو سمجھانا بھی ہے۔ اسی لیے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اب یہ کتاب اللہ اور سنت نبوی اس دونوں حوالے سے محبوب کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کیا کرتے تھے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے تھے تسمعون ویسمع منکم، اے میرے صحابہ آج تم صفہ پہ بیٹھ کر، آج میری مجلس میں بیٹھ کر، آج میری مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی آیات بھی اور اللہ کے کلام کی آیات بھی اور میرے ارشادات کو بھی تم سنتے ہو، کل تم سے سنا جائے گا۔ آج تم سامع ہو، کل تم مسموع بن جاؤ گے۔ آج تم صاحب قرآن کی خدمت میں بیٹھ کر سننے والے ہو، کل کیا ہوگا؟ یسمع منکم، یہ تم سے سنا جو ہے وہ جائے گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یسمع ممن یسمع منکم، اور وہ جو تم سے سنتا ہے پھر آگے یہ اسی سے بھی جو ہے وہ سنا جائے گا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الناس لکم تبع، بے شک یہ لوگ تمہارے تابع ہیں، یاتونکم من اقطار الارض، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مختلف زمین کے حصوں سے اور مختلف علاقوں سے تمہارے پاس آئیں گے۔ اور یہ کس لیے آئیں گے؟ لیتفقہوا فی الدین، یہ تم سے میرے صحابہ دین سیکھنے کے لیے آئیں گے، یہ تم سے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ، اور جب یہ تمہارے پاس آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَوْصُوهُمْ بِالْخَيْرِ، انہیں خیر کی وصیت کرنی ہے اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کریم لجپال آقا نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب تمہارے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آئیں گے، چاہے وہ حفظ قرآن کی صورت میں، چاہے وہ تجوید و قرات کی صورت میں، چاہے وہ روایت حدیث کی صورت میں، چاہے وہ تفسیر کی صورت میں، یا جتنے معاون علوم ہیں ان سب کی صورت میں جو شخص دین سیکھنے کے لیے اور دین پڑھنے کے لیے تمہارے پاس آئے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس کے ساتھ خیر کی وصیت کرنی ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ سیدنا ابو سعید خدری کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی شیخ دین پڑھنے کے لیے آتا تھا، کوئی دین کا طالب آتا تھا تو سیدنا ابو سعید خدری اس کو پتہ کیا کہتے تھے؟ مرحبا بوصیت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی وصیت سے خوش آمدید، نبی کریم علیہ السلام کی وصیت سے خوش آمدید۔ اب یہاں ایک عرض کرنا چاہوں گا، جتنے ہماری مسجد کمیٹیوں کے وہ افراد ہیں جن کی مسجدوں میں دینی مدارس موجود ہیں، اور خاص طور پہ وہ طلباء جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان بن کر وہاں
قیام کے لیے آتے ہیں، ان سے الجھا نہ کرو، ان سے ناراض نہ ہوا کرو، ان کی معمولی غلطی پہ ان کو ڈانٹنا اور پورے دیندار طبقے پہ زبانیں تان دراز کرنا شروع نہ کر دیا کرو۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا کہ جب آئیں تو انہیں ویلکم کرنا ہے اور انہیں خوش آمدید کرنا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد فرماتے ہیں کانا ابو سعید اذا رآنا، حضرت ابو سعید جب ہمیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے، بازو پھیلا کے کہتے تھے، مرحبا بوصیت رسول اللہ، اے اللہ رسول کے مہمانوں، اپنے کریم آقا کی وصیت کے مطابق خوش آمدید کہتا ہوں، تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں۔ کیوں کہ تم پوری امت کی طرف سے یہ جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے آگے پوری امت کو تبلیغ کی، پوری امت کو کتاب و سنت کی تفہیم کی، پوری امت کے اعمال کے، پوری امت کے عقائد کی اصلاح کی ذمہ داری تم نے ادا کرنی ہے، اس لیے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اور دوسری میں گزارش عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں وہ افراد کہ جن کو اللہ توفیق دے دے وہ کسی مسند تدریس پر بیٹھ کر پڑھائیں، چاہے حفظ کے مدرس کی صورت میں، چاہے تجوید کے مدرس کی صورت میں، یا درس نظامی کے مدرس کی صورت میں بھی، وہ بھی اپنی زندگی کی ساری محرومیوں کا بدلہ طلباء سے نہ لیا۔ حضرت مفتی عارف صاحب، اپنی زندگی کی محرومیوں کا بدلہ طلباء سے نہ لیا کریں۔ بدقسمتی سے اب یہ بھی وقت دیکھنے کو آ گیا ہے کہ مسند تدریس پر بیٹھنے والے لوگ بھی وہ اپنے رویے سے شو کرتے ہیں کہ وہ دین بیزار ہیں، بجائے اس کے کہ جو پڑھنے کے لیے آئے آپ ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کیجئے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے حسن سلوک سے اور اپنے مشن کے ساتھ وابستگی اور کمٹمنٹ سے، نہ یہ کہ آپ ان کو دین بیدار کرنا شروع کر دیں۔ یہ کہا جائے طالب علم آیا ہے، والدین نے پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو تیار کر کے کتنے بچوں میں سے اس کو چن کر مدرسے داخل کرایا، اور استاد بیٹھ کر کہنا شروع کر دے کہ تو اگر حافظ بن جائے گا تو تیرا بنے گا کیا، تو قاری بن جائے گا، عالم بن جائے گا تو تیرا بنے گا کیا، تو کرے گا کیا، تو کھائے گا کہاں سے، اور یہ اس میں کیا ملا، مجھے کیا ملا۔ اللہ کے بندے، تجھے اور مجھے یہ کم ملا کہ تو اور میں اس مصلی پہ بیٹھے ہیں جہاں امام الانبیاء بیٹھتے تھے، ہم اس مصلی پہ بیٹھے ہیں جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھتے تھے، جہاں اس امت کے برگزیدہ اور پاکیزہ لوگ بیٹھتے تھے، اس مصلی پہ بیٹھنا اگر مجھے اور آپ کو نصیب ہو گیا ہے تو اس سے بڑا آنر کیا ہے۔ یقین کریں میں نے الحمدللہ اپنے مادر علمی یادگار صدر الافاضل حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ کی یادگار جامعہ نعیمیہ سے 8 سال درس نظامی پڑھا، پھر 1 سال تخصص فی الفقہ کیا، اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، ابھی پنجاب یونیورسٹی میں بھی 5 سال پڑھایا، 10واں سال ہے گجرات یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہا ہوں۔ اعلیٰ سطح کی میٹنگوں پر ہر جگہ حکمران طبقے تک بیٹھ کر جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جو عزت رسول اللہ کے مصلی پہ بیٹھنے پر ہے نا وہ کئی اور نہیں ہے، اور جو سرور اور جو دل کو اطمینان حضور کے منبر پر بیٹھ کر رسول اللہ کی مسند پر بیٹھ کر ناظرہ قرآن پڑھانے میں بھی ہے نا وہ کہیں اور نہیں ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ تو یہ جب آئیں تو کیا انہیں مرحبا کہو۔ اب اساتذہ کی ذمہ داری ہے مرحبا کہہ کر پورے اخلاص سے پڑھائے، تعلیم بھی دے، تربیت بھی کرے۔ محتمم صاحب کی ذمہ داری ہے کہ جو وسائل دستیاب ہیں وہ ان پر خرچ کرے، وہ صرف اور صرف عمارتوں کی تزئین اور آرائش پر اور بڑے بڑے گنبد اور مینار اور ٹائلیں لگانے پر خرچ نہ کرے، وہ ان پہ خرچ کرے، ان کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، ان کو کتابیں لے کر دے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ یہ تقاضا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کی اس وصیت کا جو حضور نے اس امت کے علماء کو اور دین پڑھنے والے
آنے والوں کو پڑھانے والوں کے لیے فرمائی کیا فاستوصوہم بالخیرا، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ خیر کی وصیت کرنا۔ اور اسی طریقے سے آپ جو عامت الناس ہیں، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیا ہے، تماش بینی پہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے ضائع نہ کریں۔ ایک بیٹے کی شادی ہو تو اس وقت جو ہے وہ ڈھول والوں پہ اور باجوں والوں پر لاکھوں روپے آپ اڑا دیں، اور کبھی کوئی عالم دین آپ کے پاس جائیں کہ مدرسے کی کچھ ضرورت ہے، طلباء کی کفالت کی ضرورت ہے، کوئی کھانے کی ضرورت ہے، بجلی کا بل ادا کرنا ہے، گیس کا بل ادا کرنا ہے، تو آپ لگ جائیں، اب کیا آپ لگ جائیں جی پھر رونے رونے، حضرت جی کوئی دعا کریں حالات اچھے ہو جائیں۔ اور جب تماش بینی پہ ہزاروں لاکھوں لوٹا دیے تھے تو حالات اچھے تھے؟ اب اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اور رسول اللہ کے مہمانوں پہ خرچ کرنے کے لیے اور دین پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ معاملہ آیا تو حالات ہی بگڑ گئے۔ سن لو میرے کریم آقا علیہ السلام کا یہ فرمان، جتنے صاحب ثروت بیٹھے ہیں سارے سن لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، رشک جو ہے وہ دو ہی لوگوں پر ہے۔ کون؟ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، فَسَلَّتَهُ عَلَىٰ حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ، پھر اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ شخص قابل رشک بن جاتا ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ امت کا قابل رشک ہے۔ اور دوسرا رجل آتاہ اللہ الحکمت، دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، قرآن و سنت کا فہم عطا کیا ہے، تفقہ فی الدین عطا کیا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ یعلمھا ویقضی بھا، اس کو بانٹتا بھی ہے، تعلیم کے ذریعے سے اس کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے لیے قابل رشک ہیں، جن پر امت کو رشک کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کون؟ ایک وہ کہ علم بانٹنے والا، حکمت تقسیم کرنے والا، حکمت کے مطابق فیصلے کرنے والا، اور دوسرا اس پہ اپنا خرچ کرنے والا۔ اور یہ علماء کرام موجود ہیں، میں گفتگو میں بلانے کا عادی نہیں، ہاں اس پہ ذرا علماء کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ اگر بات صحیح ہو تو آپ ذرا تائید فرمائیے گا کہ قرآن مجید برہان رشید میں جا بجا جو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، میں پورے شرع صدر سے اور پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ اس دور میں اور اس زمانے میں اگر کوئی فی سبیل اللہ کا بہترین اطلاق ہے تو وہ مدارس دینیہ ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ دینی مدارس ہیں کہ جہاں فی سبیل اللہ کیا اللہ کا دین، اس کی حفاظت ہے۔ آپ کبھی ان ملکوں میں جائیں نا جہاں یہ مدارس نہیں ہیں، جہاں یہ علماء نہیں ہیں، تو کیا صورتحال ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی جیلیں برداشت کر کے، آج بھی 2-2 4-4 6-6 مہینے اپنے گھروں سے باہر ہو رہ کر، اپنے بیوی بچوں سے باہر رہ کر ہمارے لیے دین کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہ مدارس کے تیار کردہ علماء کر رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ کے دین کے وارث کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فی سبیل اللہ کا بہترین جو اس زمانے میں مصداق ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، وہ یہ دینی مدارس ہیں جو دین کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے تفقہ فی الدین بھی اصل یہیں سے جو ہے وہ سکھایا جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے پیارے حبیب کریم نے فرمایا نضر اللہ امرأن سمع مقالتی یا سمع حدیثا، حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے کلام کو سنا، میری حدیث کو جو ہے وہ سنا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جتنے صحیح العقیدہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے والے ہیں فَحَافِظَهُ، اور پھر اس کو یاد کرنے والے فَبَلَّغَهُ، اور اس کو آگے پہنچانے والے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے اس فقیر نے تو دیکھا ہے، چاہے حضرت شیخ الحدیث مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب کے چہرے میں دیکھا، چاہے شیخ الحدیث حضرت مفتی انور القادری صاحب کے چہرے میں دیکھا، چاہے اپنے استاد حضرت شیخ الحدیث مفتی عبداللطیف مجددی صاحب کے چہرے میں دیکھا، چاہے اپنے والد گرامی مفتی عبداللطیف قادری صاحب کے چہرے میں دیکھا، ان سارے علماء کے چہرے میں دیکھا، جب تک یہ زندہ ہیں 90 سال تک عمریں پہنچی ہوئی ہیں، لیکن چہرے تر و تازہ ہیں۔ چہرے کیا ہیں؟
تر و تازہ ہیں، چہروں پہ نور ہے، چہروں پہ رعنائی ہے۔ اور اگلا جملہ توجہ سے سن لو، جب تک زندہ ہیں چہرے تازہ ہیں، اور اگر قبروں میں چلے جائیں نا تو پھر مزار تازہ ہیں، قبریں۔ ابھی برادرم پروفیسر رضوی صاحب فرما رہے تھے، حضرت محدث اعظم پاکستان فیصل آباد کی سرزمین پہ حضرت مفتی اعظم ہند مفتی حامد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے لخت جگر کے فیض یافتہ حضرت محدث اعظم جب تشریف لائے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا گلشن مہکایا، یہ تفقہ فی الدین کا سلسلہ جاری کیا۔ آج بھی جا کر دیکھ لو، محدث اعظم کی قبر بھی تر و تازہ ہے، حضرت مفتی محمد حسین نعیمی کی قبر بھی تازہ ہے۔ آپ بصیر پر جا کر دیکھ لیں، حضرت مولانا نور اللہ نعیمی کی قبر جو ہے وہ تازہ ہے۔ آپ شیخو پورہ جا کر دیکھ لیں، حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی کی قبر تازہ ہے۔ آپ لاہور میں جا کر دیکھ لیں، علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ کی قبر تازہ ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اگلا جملہ قابل توجہ ہے، کیا فرمایا؟ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے کلام کو سنا، میرے کلام کو یاد کیا اور آگے پہنچا دیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب حامل فقہ الی من ہو افقہ من ہو، کتنے وہ ہیں جو حدیث رسول کی صورت میں، میرے الفاظ کی صورت میں، یا حتیٰ کہ قرآن مجید کی آیات کی صورت میں بھی یاد کر کر اور بیان کر کر وہ دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، لیکن جن تک پہنچانے والے ہیں وہ ان سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اور انہیں تفقہ فی الدین کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا کر رکھا ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، شعبان المعظم کا ماہ مبارک چل رہا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کی 2/3 مسلمانوں کی اکثریت جس شخصیت کے تفقہ فی الدین کی قائل ہے، اسے زمانہ کون کیا کہتا ہے؟ حضرت امام اعظم سیدی نعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک، حضرت امام ابو حنیفہ۔ اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آج بھی پوری دنیا کے مسلم کنٹریز میں جائیے اور ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، دنیا کے 2/3 مسلمان پوری مسلم دنیا میں جس کے تفقہ فی الدین کے قائل ہیں، اور اپنے جو خاص طور پہ فروعی مسائل ہیں ان میں، اجتہادی مسائل میں جس کے اجتہاد کو قبول کر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ فقہ حنفی ہے، اور اس کے بانی حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہزاروں احادیثیں بیان کی، تابعین نے ہزاروں احادیث کو جو ہے وہ روایت کیا، لیکن یہی سرمایہ قرآن مجید کا اور سنت نبوی کا جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تک پہنچتا ہے، اور حضرت امام اپنے کوفہ کے دبستان میں اپنے استاد گرامی حضرت حماد بن سلیمان کی مجلس میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تفقہ فی الدین حاصل کرتے ہیں اور پھر آگے امت کے لیے بانٹتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، تو آپ حضرات جانتے ہیں نا کہ یہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ابتدائی مرحلے پر حضرت امام اور امام کے جو شاگرد ہیں انہوں نے قرآن و سنت سے کم و بیش 83,000 مسائل فقہیہ کا استنباط کیا۔ کتنے؟ 83,000 مسائل کا کم و بیش پہلے مرحلے پر استنباط کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ تفقہ فی الدین تھا جس کو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو یہ عطا کر دیتا ہے اس سے اللہ نے خیر کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ دَعَامَةٌ، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، ایک پلر ہوتا ہے، وَدَعَامَةُ الْإِسْلَامِ الفقہ فی الدین، اور اسلام کا پلر جس پہ اسلام کی منزل کھڑی ہے، اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دین کی سمجھ بوجھ ہے،
وہ تفقہ فی الدین ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرات تابعین میں خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، اس کے بعد اسی طرح حضرت امام مالک کو عطا کیا، سیدنا امام شافعی کو عطا کیا، حضرت امام احمد بن حنبل کو عطا کیا، سیدنا امام جعفر صادق کو عطا کیا، اور وہاں سے یہ فیضان چلتا آ رہا ہے، آج تک جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ مدارس دینیہ میں یہی تفقہ فی الدین سکھایا جاتا ہے، اس کو دلوں میں انڈیلا جاتا ہے، اس کو دماغ میں بسایا جاتا ہے، اور یہی افراد پھر پوری امت مسلمہ کی طرف سے اجتماعی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، امت کے عقائد کی اصلاح کی بھی، امت کے اعمال کی اصلاح کی بھی، کتاب اللہ کے حفظ کی بھی، کتاب اللہ کی تلاوت کی بھی، کتاب اللہ کی تفہیم کی بھی، اور جتنے قرآن و سنت سے جڑی ہوئی وہ ساری چیزیں ہیں، ان سب کے لیے یہ کردار کس کا کردار ہے؟ یہ مدارس دینیہ کا کردار ہے۔ اب میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے خاص طور پر وہ طلباء جو میرے ہم سبق ہیں، اور میں چلو کچھ بال سفید ہو گئے، میں نے کچھ سبق تھوڑے پہلے پڑھ لیے لیکن ابھی بھی جاری ہیں، آپ لوگ اس مرحلے سے ابھی جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات درد دل کی صورت میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کو خاص طور پہ طلباء اور نوجوان جو علماء ساتھی ہیں یہ مد نظر رکھیں۔ آپ دیکھیے ابھی جیسا میں نے عرض کیا، اور یہ کوئی صرف خوش عقیدگی نہیں ہے، اور یہ کوئی میرا کوئی آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ کوئی فقہ حنفی سے وابستگی کی وجہ سے فقہ حنفی کے بارے میں میرا یہ بیان ہے کہ دنیا کی 2/3 مسلمانوں کی اکثریت کئی صدیوں سے مسلسل جس سکول آف تھاٹ کو اجتہاد میں اختیار کیے ہوئے ہے وہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ کا سکول آف تھاٹ ہے، وہ حنفی دبستان ہے۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں خاص طور پر اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب سارے فقہا ہمارے سر کے تاج ہیں، اور سب کے جو اجتہادات ہیں قرآن و سنت سے غور و فکر کر کے امت کی جو انہوں نے رہنمائی کے لیے کوشش کی ہے، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سب کی خدمت میں سلام نیاز ادا کرتے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ میں اور آپ ہیں اہل سنت۔ کون ہیں ہم ہیں اہل سنت، اور اہل سنت کے امتیازات میں سے یہ ہے کہ الحمدللہ ہم کسی کے بھی بے ادب نہیں، ہم کسی کے بھی بے ادب نہیں۔ اور اگلا جملہ توجہ سے سننا، اگر آج کوئی سنیت کا ٹائٹل لگا کے بے ادب بن گیا ہے نا، تو وہ کسی لیبارٹری میں جا کر سنیت کا ٹیسٹ کرائے، اس کی رپورٹ نیگیٹو آئے گی، وہ سنی صحیح سنی اور کسی کا بھی بے ادب ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ سیلوی صاحب، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحیح سنی ہو پھر کسی کا بھی بے ادب ہو، نہیں۔ ہم سارے ائمہ مجتہدین کے بادب، ہم سارے اولیاء کے بادب، ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سارے صحابہ کے بادب، ہم اہل بیت اطہار کے تمام نفوس قدسیہ کے بادب، ہم امہات المومنین کے بادب، ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بادب، اور ہم ذات باری میں ایک بارگاہ الوہیت اور قدوسیت میں بھی ادب کا رشتہ نبھانا چاہتے ہیں کہ ہم باادب ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حقیقت کیا ہے کہ دنیا کی 2/3 اکثریت مسلمانوں کی اگر فقہ حنفی سے وابستہ ہے تو کم از کم 3 بنیادی خصائص کی وجہ سے، جو فقہ حنفی کے بانی حضرت امام صاحب میں، آپ کے تلامذہ میں، اور اس سکول آف تھاٹ کے تمام بزرگوں میں نسلاً توارثاً جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، اور جو اس دبستان حنفی کے امتیازات ہیں اس میں سے پہلا کیا ہے کہ یہ حکمت، مصلحت اور انسانی سہولت پر مبنی ہے۔ کس پہ؟ حکمت، مصلحت اور انسانی سہولت۔ آپ نے پوری زندگی خاص طور پہ یہ جو تعلیم و تعلم ہے اس میں اپنے آپ کو اس انداز سے تیار کرنا ہے کہ آپ کے وہ ہتھیار جو آگے تبلیغ امت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے
دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور امت کے لیے ایک رہبر، ایک ہادی، ایک معلم، ایک رہنما اور ایک استاد اور ایک مربی بن کر اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے اس کو ابھی سے آپ نے ساتھ لینا ہے۔ کیا؟ حکمت، اس کے بعد مصلحت اور انسانی سہولت۔ نبی کریم علیہ السلام کے کبھی ارشادات گرامی پڑھیے، حضور نے صحابہ کو بھیجا، حضرت معاذ کو بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا یمن کی طرف، تو پتہ کیا کہا؟ بشرا، خوشخبریاں دینا، ولا تنفرا، تم نفرتیں نہ پیدا کرنا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ، لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے۔ اب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس دبستان حنفی سے میں اور آپ وابستہ ہیں، اس کا امتیاز ہے مصلحت ہونی چاہیے، حکمت ہونی چاہیے۔ آج کیا ہے؟ آج ہم یہ تو میرے بھائیوں دوستوں خاص طور پر اس خدمت دین کے شعبے سے وابستہ افراد، ہم یہ رونا تو روتے ہیں، لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا، پہلے جیسی اثر پذیری نہیں ہے۔ اس کی جو اور وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا واعظ حکمت سے خالی ہے، مصلحت سے خالی ہے۔ میری اور آپ کی تبلیغ حکمت پہ مبنی نہیں ہے، مصلحت پہ مبنی نہیں ہے۔ زمانہ بدل چکا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے بزرگوں کی کتاب میں 600 سال پہلے جو بیان کرنے کا انداز یا کوئی روایت پڑھی، وہ 600 سال پہلے کے زمانے کے تو قرینے کے آس تھی۔ اب 600 سال بعد کے لیے اگر میں نے اس کو پیش کرنا ہے تو اس میں تھوڑی تبدیلی کروں نا، اس میں اس زمانے کی مصلحت رکھوں نا، اس زمانے کی حکمت کو مد نظر رکھ کر اس کو پیش کروں۔ اور دوسرا، جو ہمارے فقہ حنفی اور دبستان حنفی آج تک پوری امت میں سب سے زیادہ مؤثر انداز میں لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے اور قابل عمل ہے، اس کی دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے فقہا نے اپنے اجتہادات کو ہمیشہ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ رکھا ہے۔ کیا کیا ہے؟ عصری تقاضے اور ضرورتیں، ان سے اپنے اجتہادات کو ہم آہنگ رکھا ہے، جو ہمیں دوسرے فقہی مسالک میں اس طرح نہیں نظر آتا۔ تو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آج میری تبلیغ، میری اور آپ کی تقریر، ہماری تدریس، ہمارا یہ دین متین کی نشر و اشاعت کا کام یہ مؤثر ہو، اس کا ثمر زیادہ ہو، اس کا فائدہ زیادہ ہو اور یہ زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچے، تو ہم اسے عصری تقاضوں سے ہم آنگ کریں۔ آج جدید دور ہے اور جدید چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں، آپ ان کا یوز کرنا سیکھیے، ان کو پراپر پڑھیے اور ان کے اثرات سے ہم آنگ ہو جائیے۔ زمانے کی جو تقاضے ہیں اس کو مد نظر رکھیے۔ یہ علماء موجود ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو صدیوں پہلے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جو مفتی اور جو مجتہد اپنے زمانے کے عرف سے واقف نہیں ہے فہو جاہل، وہ جاہل ہے۔ اس کو عالم کی لسٹ سے انہوں نے باہر نکال دیا تغلیظاً، حالانکہ اس نے درس نامی تو کیا ہوتا ہے، پڑھا ہوا تو ہوتا ہے، کتابیں تو پڑھا ہوتا ہے، لیکن اپنے زمانے کے عرف کو نہیں سمجھتا۔ آج بھائیو دوستو، اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کرنا ہے کہ اپنے زمانے کے عرف سے بھی وابستگی حاصل کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے کہ قوم کی ڈیمانڈ کیا ہے، قوم کے لیے رہنمائی کے لیے کون سا میں نے ٹول استعمال کرنا ہے، کون سا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو فقہ حنفی کی ایک عام ترین خصوصیت ہے اور صدیوں سے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا ترہ امتیاز ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ روایت میں اور عقل میں توازن رہا ہے۔ روایت اور عقل کا توازن یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ اگر روایت کو چھوڑ دیں گے تو تب بھی نہیں چلے گی بات، اور آپ اگر عقل کو چھوڑ دیں گے تو تب بھی بات نہیں چلے گی۔ ہم نے روایت کو بھی لینا ہے قرآن و سنت سے اور اپنے اسلاف کی روایت جس انداز سے ہم تک پہنچ رہی ہے، اور پھر عقل اور فہم کو بھی اس کے ساتھ بیلنس کر کے توازن کر کر اس کو لے کر جو ہے وہ چلنا ہے۔ اور جس پیغام پر گفتگو ختم کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہ یہ ہے فتنے کا دور ہے۔ واللہ کبھی یہ حدیث پڑھتے تھے نا کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، ایک بندہ صبح کرے گا ایمان کی حالت میں،
شام کو کافر ہو جائے گا، تو اس وقت سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ آج ہم نے یہ دیکھ لیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جو عقائد کا بگاڑ، جو دیگر چیزوں کا بگاڑ، اور خاص طور پر چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر جس انداز سے پیش کیا جو ہے وہ جا رہا ہے، اس میں ہماری خاص طور پر دین سے وابستہ، مدارس سے وابستہ، تعلیم و تعلم سے وابستہ افراد کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں اچھا مؤثر کردار ادا کریں۔ پہلے خود اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر اس انداز سے کوشش جو ہے وہ کریں کہ ہمارے ساتھ جتنے وابستہ افراد ہیں، ہمارے خاندان کے افراد کی صورت میں، ہمارے طلباء کی صورت میں، ہمارے نمازیوں کی صورت میں، اور اسلامک سوسائٹی اور اسلامی معاشرے کے افراد جو ہم سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان فتنوں سے ان کو محفوظ رکھیں اور ان کو جو ہے وہ بچائیں۔ اور ایک بات خاص طور پر، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ہر بات پہ کمنٹ کرنے کی عادت ہے، اس کو چھوڑیے، اس کو کیا کیجئے، ترک کیجئے۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ طلباء، اب ان کا بھی یہ مشغلہ بن گیا ہے، کوئی پوسٹ آئی کسی عالم کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، اس پہ اپنا تبصرہ، اس پہ اپنے کمنٹ چھوڑ دیجئے۔ اس کو آئی ہے تو پہلے اس پہ کوئی تحقیق کیجئے، اس پہ پڑھئے، اور پڑھنے کے بعد اگر آپ میں یہ اتھارٹی ہے، اہلیت ہے، صلاحیت ہے کہ آپ کوئی تبصرہ کریں تو پھر تو کریں، وگرنہ کیا ہوگا، آپ اس فتنے کو پھیلانے میں آپ حصہ دار بن جائیں گے، آپ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے میں حصہ دار بن جائیں گے، اور آپ کے ذریعے سے بھی معاشرے میں بگاڑ اور فتنہ وہ اور جو ہے وہ پھیلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خاص طور پر، اور یہ جو ہمارے طلباء ہیں، ان سے یہ جو آخری چند گزارشات میں نے عرض کی ہیں، اور جس گزارش پہ گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، اپنے اساتذہ اور مدرسے سے جڑے رہنا، اپنے اساتذہ اور مدرسے سے جڑے رہنا ہے۔ جڑو گے نہیں تو کچھ نہیں رہے گا، جڑے نہیں رہیں گے تو کچھ نہیں رہے گا۔ صلاحیتیں کچھ پیدا ہوئی بھی تو زنگ لگ جائے گا، نکھار نہیں آ سکے گا، ان سے صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اپنے اساتذہ سے جڑے رہیں، اپنے تعلیمی ادارے سے جڑے رہیں، اور یقین کریں اب بھی جب اساتذہ کرام کی صرف زیارت ہو جاتی ہے نا، تو اساتذہ کی زیارت کی برکت سے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ استادوں کی خدمت میں چند منٹ بیٹھنے سے بہت ساری چیزیں وہ حل ہو جاتی ہے، اور استادوں کی نظر کا جو فیضان ہے وہی بہت کام کر کے جاتا ہے۔ تو اپنے اساتذہ سے بھی مخلص رہیے، جڑے رہیے، اور جس ادارے نے آپ کو 3 سال اپنا مہمان بنا کر آپ کی خدمت کی، آپ کو پالا، آپ کو حفظ قرآن کروایا، تجوید پڑھائی، 2، 4، 6 سال، جتنا جس مدرسے میں درس نظامی کی کلاسیں ہیں، آپ کو علوم دینیہ پڑھائے، اس کا بھی تو کوئی حق ہے نا۔ تو اس کا سب سے پہلا حق کیا ہے، اس کے ساتھ تعلق جڑا رہے، اور پھر اللہ اگر توفیق دے تو اس کے لیے جو کچھ آپ سے خدمت ہو سکتی ہے، جو تعاون ہو سکتا ہے، وہ کریے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو چند گزارشات میں نے ان علماء کی کہکشاں میں ان سب کو سبق سنانے کے لیے، اور عامت الناس اور اپنے طلباء بھائیوں کے لیے کچھ آگاہی کے لیے عرض کی، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، میرے لیے اور آپ سب کے لیے نفع بخش بنائیں۔ اس